ٹی وی نیوز ہو یا اخبارات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے، اور جو اس کے حوالے سے روزانہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہے۔ ماہرین کالم لکھ رہے ہیں، اخبارات اداریے لکھ رہے ہیں، اور ماہرین ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام کی دلچسپی بھی اس معاملے میں ہے، اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ اس مقدمے کو اور اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ جمہوریت ہے، جمہوریت میں عوام کی ہی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ تمام ماہرین یک زبان ضرور ہیں اس معاملے میں، وہ ایک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سب سے اہم مسائل میں یہ مسئلہ شامل نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کے مسائل دوسرے ہیں۔ پہلے تو جائزہ لے لیتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے 3 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں۔ اس کے لیے ہم نے رخ کیا، اپنا کیمرہ بھیجا کراچی، لاہور اور پشاور میں، اور بنا کسی ایڈیٹنگ کے ہم سناتے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں پاکستان کے عوام کے 3 بڑے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر تو مہنگائی کا ہے، دوسرے صحت کے معاملے میں ہے، اور تیسرے یہ کہ کاروباری پوزیشن ہے بہت خراب ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، اور آدمی کی بنیادی ضروریات کی چیزیں تو یہی کیا چاہیے آدمی۔ بڑا مسئلہ اس کا کھانے پینے کی چیزیں کتنی مہنگی ہیں، گوشت دیکھو اتنا مہنگا ہو گیا ہے، سبزیوں کے دام آسمان پہ چڑھے ہوئے، اس کے بعد کیا کریں، بچوں کی فیسوں کے مسئلے ہیں، ہر چیز میں مہنگائی۔ روٹی، کپڑا، مکان، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ چیز مل ہی نہیں رہی۔ سب سے مسائل جو ہے گیس ہے، بجلی ہے۔ اگر یہ ہمارے ملک میں آسان ہو جائے تو ہم لوگوں کی پریشانیاں بہت سی دور ہو جائیں۔ مہنگائی بہت ہے، جیسے عام لوگ بہت تنگ ہے۔ یہ دوسری کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں سب کو نا قرآن سے جڑنا چاہیے۔ گھروں میں گیس ہی نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے بچوں کی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور کرپشن ہے۔ مہنگائی اب ظاہر تعلیم بڑھے گی، مہنگائی بھی ظاہر ختم ہو جائے گی، تعلیم کو بڑھانا چاہیے۔ چولہا جلاؤ گیس نہیں ہوتی، بٹن آن کرو لائٹ نہیں ہوتی، ٹوٹی کھولو پانی نہیں ہوتا۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن و امان ہے۔ امن و امان بحال ہوگا تو ہر طرح سے کاروبار بھی چلے گا، باقی کام بھی چلے گا۔ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہا، مہنگائی بس۔ بہت مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا یہاں پہ انصاف کا ہے۔ بجلی، پانی اور یہ گورنمنٹ، یہ 3 مسائل ہیں۔ یہ جو ہر وقت بم دھماکے اور یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان سے گھر سے نہیں لوگ نکل سکتے۔ روٹی، کپڑا اور مکان۔ ہمارے یہاں پشاور میں جو 3 اہم مسئلے ہیں، ایک تو امن و امان کا مسئلہ ہے، دوسرا بجلی کا مسئلہ ہے، اور اب اس سال لگ رہا ہے کہ گیس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ تو ہے کہ دھماکے بہت ہو رہے ہیں خاص کر پشاور میں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن بہت ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں، تیسرا مسئلہ جو ہے مہنگائی بہت ہے۔ پہلا مسئلہ سب سے پہلے بجلی، اگر آپ سردیوں کو لے لیں، جیسے کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں، اس کو آپ گیس کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مہنگائی ہے جو کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی اور کرپشن جیسے بڑے مسائل کا سامنا۔ ایک تو جی عوام کو روزگار کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے جی، اس سے لوگوں کے روزگار کافی خراب ہو چکے ہیں۔ ایک ہو گیا صحت، سیکنڈ ایجوکیشن ہے، اور تھرڈ لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، دوسری دہشت گردی، اور تیسری مہنگائی۔ پہلا عوام کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک میں بجلی، اور دوسرا گیس میس، اور تیسرا یہ مسئلہ ہے کہ اغوا کاری اور سب کاروبار ماروبار۔ یقینی طور پہ آپ کو حیرت نہیں ہوگی، کراچی سے لے کے پشاور تک کے عوام کے مسائل ایک ہی ہیں، وہ مہنگائی ہے، وہ بجلی ہے، وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بے روزگاری ہے۔ پاکستان بھر کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ ان کو فی الحال فوری طور پہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے مقدمے کا کیا بنتا ہے، اور اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا ان کے مسائل کم ہوں گے یا بڑھ جائیں گے۔ لیکن بہرحال عوام کی براہ راست رائے بھی جاننا چاہیے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے اور ان کے انجام کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو سزا ہو جاتی ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے یا پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ بھی جاننا ضروری ہے۔ جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ اور ان کے انجام کے بارے میں ہم نے پاکستان کے 2 بڑے شہروں کا رخ کیا، کراچی اور لاہور کا، اور یہاں پر بھی عوام سے براہ راست ہم نے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں سوال پوچھا، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ کراچی کے عوام اور لاہور کے عوام مل کے کیا کہتے ہیں، یہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ نواز شریف کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، پاکستان کا اسی میں فائدہ ہے۔ پاکستان کا فائدہ جو ہے وہ اس میں درگزر سے کام لینے میں ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے بھی نواز شریف کے ساتھ یہی کیا تھا، تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، اس سے پاکستان کی بہتری ہے۔ ملک کے مفاد میں یہ کہ درگزر کرنا چاہیے امن اور امان سے،
दोस्ती से भाईचारे से सबको रहना चाहिए, मिल बांट गुजर कर देना चाहिए और पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, हम सब की बेहतरी है। पाकिस्तान का फ़ायदा इसमें कि उन्हें दरगुजर से काम लेना चाहिए। अगर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल करते हैं, उनको अगर क्या कहते हैं हम उनके ऊपर मुकदमा खोलते हैं, तो पाकिस्तान में सबसे बड़े चोर बड़े बड़े सियासतदान हैं। पहले उनका ट्रायल होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। मुशर्रफ गलत नहीं है, गलत तो सभी हैं। देखिए ना, तो इसमें नवाज शरीफ या मुशर्रफ दोनों को पर्सनल किसी को भी नहीं जाना चाहिए, और जो कोर्ट का फैसला वो करना चाहिए। पर्सनल अगर कोई दुश्मनी निकाल रहा है वो तो सही नहीं है। हम लोग को छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। उनका क्या कसूर है? तो आर्मी चीफ है भाई, वो तो कह रहे हैं मुल्क की भलाई के लिए काम किया था, जो भी किया। पाकिस्तान का फ़ायदा कॉन्स्टिट्यूशन में अमल करने के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये भी है कि हर एक पे मुकदमा, मतलब जो मुलव्विस है सब पे मुकदमा बनाए, सिर्फ मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा बनाया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। शरीफ को मुशर्रफ के मामले में दरगुजर कर देना चाहिए। मुल्क का मफाद इसी के अंदर है कि दरगुजर कर दें तो बेहतर है, दुश्मनी करेंगे तो नुकसान मुल्क का ही होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने पहले तो ऐन तोड़ा है, ऐन की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुशर्रफ साहब को सज़ा मिले और ये सज़ा जल्दी से जल्दी दी जाए, और आवाम को भी इस तकलीफ़ से निकाला जाए, और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और आने वाले जर्नैलों के लिए, आने वाले हुक्मरानों के लिए ये नसीहत होगी कि इस मुल्क के साथ गरदारी नहीं करनी। इन सारे हुक्मरानों से बेहतर थे वो। उनके दौर में हर चीज़ जो थी एक स्टेबल थी, गरीब आदमी को रोज़गार मिलता था, और उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो उनके दौर में हर गरीब आदमी खुशहाल था। नहीं जी, छोड़ना तो नहीं चाहिए, जो उन्हें किया सजा मिलनी चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके दौर में महंगाई भी बहुत कम थी, लोड शेडिंग भी नहीं थी। माफ़ी तो उसको दी जाती जिसने कोई गलती की हो। उसकी गलती यह है कि उसने आवाम को पेट भर रोटी दी। बदमाशों, गुंडागर्दी और तमाम कब्जा ग्रुप ज़मीन दोज हो गए तो उसके दौर में, और उसके दौर में हर गरीब आदमी खुशहाल था। मुल्क का फायदा एनू मारने चाहिए, वैसे छड्डन तो फिर वही सजा अगो किसी को नहीं मिलनी, अगला फिर यही काम करता रहेगा। फायदे की आप बात ना करें, लेकिन नेक्स्ट कोई करने वाला ना ये बात सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ करप्शन करना या पाकिस्तान में बैठ के कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, उसके लिए मुशर्रफ को एक इबरतनाक सजा देनी चाहिए। उसको तो केस चलाना ही नहीं चाहिए था, कि उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, उसके दौर में डॉलर कहाँ पे था, अब डॉलर देखो कहाँ जा रहा है। फायदा तो इसी में है कि जो मुल्क से गद्दारी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। बुनियादी आपने पैगाम इन पाकिस्तानियों की राय के ज़रिए ये देखा, और इससे यही अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान इस मामले में इकट्ठा नहीं है। पाकिस्तान में राय तकसीम है, मुनक़सिम है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का क्या अंजाम होना चाहिए और उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए हुकूमत का, इस सिलसिले में पाकिस्तानियों की राय यकीनी तौर पे एक नहीं है, वो तकसीम का शिकार है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन की राय। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि देही और शहरी इलाकों के दरमियान खलीज को नहीं पाटा गया तो शहरी इलाकों पर मुश्तमिल नए सूबे का मुतालबा कर दिया जाएगा। जाहिर है कि एक बार फिर ये बयान मुतनाज़ा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी सख्त तनकीद की है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुतल्लिक़ा कौमी मूवमेंट के क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने पहली बार नहीं लेकिन एक बार फिर सिंध में शहरी और देही आबादी के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया है, और जब से मुतल्लिक़ा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलहदा हुई है उसके बाद से और उसके पहले भी इन ख़यालात का इजहार होता रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है कि अगर हालात इसी तरह के बरकरार रहे तो सिंध में शहरी आबादी मुतालबा कर सकती है कि एक अलहदा सूबा बनना चाहिए। उनका एक खिताब आज हैदराबाद के मुस्तफ़ा बाग में सुना गया, और जैसा कि इससे पहले भी हुआ, ये खिताब और इसका ये मौजू और ये सब्जेक्ट जो था ये मुतनाज़ा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस पर रद्द अमल का इजहार हुआ है, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी हुआ है। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने आज एक बार फिर अपने इस पुराने मुतालबे को दोहराया कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो एक अलहदा सूबे की बात की जा सकती है। आज मैं वाज़े अल्फाज में ऐलान करता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों, अपनी अददी अक्सरियत के तहत आप अगर ये दही और शहरी की तफरीक को बढ़ाकर अददी अक्सरियत की भेंट चढ़ाकर दूसरी अक्सरियत को यानी उर्दू बोलने वाली सिंधी आबादी को मुकम्मल सिंधी नहीं बनना तो नई सिंधी आबादी वालों
اس کے ساتھ ہی جناب الطاف حسین نے کہا کہ ان تمام مسائل کا حل جن کا تعلق ان حقوق سے ہے جو سندھ کی شہری علاقے میں نہیں دیے جا رہے، اس کا حل یہ ہے کہ مذاکرات سے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور ایک میز پر ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ شہری سندھی آبادی کے لیے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا ہے، مردوں کی طرح تم بھی مردوں اور بہادروں کی طرح اسی طرح مقابلہ کر کے سامنے آؤ اور چور چکاری سے شہری سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کا عمل بند کر دو، ورنہ سندھ میں یہ عمل سندھ میں آپ کو آج نہیں کل کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے ٹیبل پہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لو۔ اس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ جناب صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ الطاف حسین کے مطالبات کے پیچھے کچھ اور پس منظر ہے، پیپلز پارٹی حالات کو خراب کرنے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن سے دھیان ہٹانے کی سازش کے تحت یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ تقریر کی گئی ہے۔ قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے اس حوالے سے ایک اور رد عمل کا اظہار کیا ہے، دلچسپ رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین بادشاہ آدمی ہیں، الطاف حسین کبھی کسی پر اور کبھی کسی پر برس پڑتے ہیں۔ سید خورشید شاہ نے کہا کہ الطاف حسین آج سندھ پر برس پڑے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الطاف حسین کی باتوں کا برا نہ منایا جائے۔ خورشید شاہ کا بہت ہی دلچسپ رد عمل ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس پہ مزید کسی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس دھرنے کا جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تحریک انصاف اور اس کی حمایتی جماعتوں نے کیا تھا۔ نیٹو کنٹینرز کو روکا جائے، نیٹو سپلائز کو روکا جائے، لیکن اس دھرنے کی جان اب شاید ویسی رہی نہیں ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہوتی تھی، بلکہ کافی حد تک یہ دھرنا اب اپنے اختتام کی طرف گامزن نظر آتا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے یہ دیکھیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تقریباً 8 ہفتے قبل 24 نومبر کو ڈرون حملوں کے خلاف تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پہ دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نیٹو سپلائز کو روکا جائے، نہ صوبہ خیبر پختونخوا سے نیٹو سپلائز گزریں، نہ آئیں نہ جائیں، اور اس حوالے سے ایک بھرپور تحریک کا اعلان کیا گیا تھا جس کے ذریعے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھرنوں کا آغاز کیا گیا تھا۔ دھرنے نوشیرہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ اور پشاور میں مختلف مقامات پر رکھے گئے تھے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دھرنوں میں نہ وہ تندی باقی ہے، نہ تیزی اور نہ ہی وہ جذبہ۔ مختلف مقامات سے دھرنے ختم ہو چکے ہیں اور اب صرف پشاور کی رنگ روڈ پر دھرنا دیا جاتا ہے، وہ بھی کئی گھنٹے۔ اس حوالے سے اخباری اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے شاید اس طرح کی دلچسپی اب رہی نہیں ہے دھرنوں میں، اور یہی وجہ ہے کہ دھرنے جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑتے بلکہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا مسلسل یہ کہنا یہ تھا کہ اس کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے کہ نیٹو سپلائز جاری رہیں۔ اس حوالے سے امریکہ نے بھی پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور نیٹو سپلائز کو کھولے۔ بلوچستان کے راستے، چمن کے راستے نیٹو سپلائز مسلسل جاری تھیں اور اب صوبہ خیبر پختونخوا کے صرف رنگ روڈ پر دھرنا باقی ہے، باقی علاقوں سے دھرنے ختم ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے ان دھرنوں کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے پشاور جائیں گے، جہاں ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ محمد نعمان۔ 24 نومبر کو جو دھرنوں کی کیفیت تھی اور آج جو تحریک انصاف کے دھرنوں کی کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ کامران خان صاحب، دھرنوں کو تقریباً 41 دن ہو گئے ہیں آج 24 نومبر سے جو شروع ہوئے تھے، اور پشاور میں حیات آباد رنگ روڈ پر جو ٹول پلازا ہے وہاں پر بدستور دھرنا جاری ہے۔ جو ہم پہلے دن دیکھ رہے تھے کہ جو جوش و خروش تھا لوگوں میں، کافی لوگ آتے تھے، جو عام لوگ وہاں سے گزرتے تھے اپنی گاڑیوں میں، وہ بھی رک کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے تھے۔ اب جیسے کہ یہ صورتحال ایک قسم کی روٹین بنتی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ دھرنے پشاور کے علاوہ دوسرے وہ بھی لگائے گئے تھے نا شروع میں تو؟ جی بالکل کامران خان صاحب، خیبر پختونخوا کے تقریباً 4-5 اضلاع میں یہ دھرنے تھے، اور اب جو ہے یہ صرف پشاور میں رنگ روڈ پر حیات آباد ٹول پلازا کے قریب یہ
धरना दिया जाता है। और जो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के कायदीन हैं, उनका कहना है कि ये मेन रूट है, यहीं से नेटो सप्लाई गुजरती है, इसीलिए यहाँ पर धरना जारी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान हमारे साथ थे। धरनों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, उसके बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।